تو میں تو کئی دفعہ سوچتا ہوں شادی شدہ کی شاید میرا ذوق یہ کہتا ہے اللہ بغیر حساب کتاب کے ہی جنت میں بھیج دیں تو اچھا ہے اس بیچارے کو. اس نے دنیا میں اتنا حساب و کتاب دیا ہے نا, وہ جو رات کو بیوی اس کے پرس سے جو پیسے گنتی ہے یہ بھی حساب کتاب ہے, یہ اس کو دینے پڑتے ہیں کہ اتنی تنخواہ ہے اور اتنا کیوں آ رہا ہے, باقی کہاں جا رہی ہے. تو یہ سارے حساب و کتاب ہے بھائی. تو اللہ نے تفصیل بیان کی وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى. دوسرے نمبر پہ کون؟ تیسرے نمبر پہ سب سے پہلے اللہ, پھر والدین, پھر قریبی رشتہ دار, اس کے بعد یتیم. یتیموں کے لیے عیدی سینٹر نہیں ہے اسلام میں, یہ ذہن میں رکھیں. عیدی سینٹر ایک مجبوری ہے. جب آپ نے اپنے یتیم کو رکھنا چھوڑ دیا, اس کی کفالت چھوڑ دی, پھر تو سینٹر وجود میں آئیں گے. اسلام میں عیدی سینٹر کا اور اس قسم کے ٹرسٹوں کا کوئی تصور نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی یہ ٹرسٹ غلط ہے, مجبوری ایک الگ چیز ہوتی ہے نا. اب جہاں ماں باپ کو گھر میں رکھنے کا رواج ہی نہ ہو وہاں تو پھر اولڈ سینٹر نہیں ہوں گے, تو وہ جائیں گے کہاں؟ وہاں تو ایک اولڈ سینٹر مجبوری بن چکا ہے. مگر اسلام میں اولڈ سینٹر کا تصور ہے؟ ظاہر ہے نہیں ہے. آپ کی اولاد اگر نہیں ہے تو شریعت کہتی ہے کہ آپ کا بھائی آپ کو اپنے پاس رکھے, رشتہ دار اپنے پاس رکھے. تو بوڑھے کو آپ تو نہیں گھر سے نکال سکتے. تو اسی طرح اسلام میں یتیم خانوں کا کوئی تصور, صحابہ کے دور میں بے پناہ غربت تھی, بے پناہ غربت, اور شہادتیں بہت زیادہ جنگوں میں, غربت بھی بہت زیادہ اور یتیموں کی تعداد بھی بہت زیادہ. میرے علم میں نہیں ہے کہ اس دور میں کوئی یتیم خانہ وجود میں آیا ہو. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ میرے علم میں نہیں ہے کوئی یتیم خانہ ہو یا بیوگان کے لیے کوئی سینٹر بنا ہو. بیوہ عورتوں کی فوراً شادی ہوتی تھی, صحابی کرتے تھے, دوسری شادی, تیسری شادی, چوتھی شادی کر لیتے تھے. ہمارے یہاں نہیں ہوتی. بیوہ ہوگی اس کے لیے ٹرسٹ بنے ہوئے ہیں اس کے لیے. اور یہ بھی عجیب بات بتاؤں, خانقاہوں میں دیکھو, میں اپنے آپ کو بزرگوں کی خاک کے برابر بھی نہیں سمجھتا, مگر یہ چونکہ دیکھو جب کوئی چیز سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ دینداروں ہی سے مطالبہ کیا جائے گا نا. بے دین جو نماز نہیں پڑھ رہا اس کو اسے کیا آدمی بات کرے. تو دینداروں میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے نا, کسی بیوہ کی کفالت کرنا چاہتے ہیں تو رکاوٹ میں بہت سے علماء کا بڑا کردار ہے. علماء روکتے ہیں, پیر و مرشد روکتے ہیں اس کو. وجہ کیا ہے؟ علم نہیں ہے اس بارے میں, شرح صدر نہیں ہے. میں ایک بات کرتا ہوں, دیکھو کسی خانقاہ میں ایک مرید ہے, وہ مرید صبح و شام لنگر کھلا رہا ہے خانقاہ میں رہنے والے سارے مریدوں کو. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھائی خانقاہ میں کوئی مالدار مرید بھی ہوتا ہے, وہ جتنے خانقاہ میں 1000 1500 افراد ہیں اصلاح کے لیے آئے ہوئے, صبح چل بھی آج صبح کھانا میری طرف سے, شیخ صاحب کا بھی اور مریدوں کا بھی. اسی خانقاہ میں مریدنیاں بھی ہوتی ہیں, پیر صاحب, وہ پیر صاحب کو خط لکھ کے دے رہی ہوتی ہیں, میرے رشتے نہیں آ رہے, رشتوں کے لیے دعا کیجئے, بدنظری نہیں چھوٹ رہی, انٹرنیٹ پر بےہودہ چیزیں نہیں چھوٹ رہی. اب ان تمام باتوں کا شریعت نے علاج کیا بتایا ہے کہ بھائی شیخ صاحب اپنے مریدوں کو کہیں بھائی یہ بھی تمہاری دینی بہنیں ہیں, ان کی کفالت تمہارے ذمہ, تم سے بھی نہیں چھوٹ رہی بدنظری, اس سے بھی نہیں چھوٹ رہی. اس کا مطلب تم میں بھی اضافی قوت ہے اور اس کو بھی ضرورت ہے. اب اللہ نے اس کا حل کیا بتایا ہے؟ مرد اور عورت کو یاد رکھو, اللہ نے ایک دوسرے سے دور رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا. یہ تصور ہی غلط ہے. ہمارے ہاں دینداروں میں یہ تصور بن چکا ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے سے دور رہنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں, مجبوری ہو تو نکاح کر لیا جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ گناہ سے بچنا مشکل ہو رہا ہے تو کیا کر لیا جائے؟ شادی کر لی. ایسا نہیں ہے. اللہ نے مرد اور عورت کو جوڑا بن کے رہنے کے لیے پیدا کیا ہے, الگ رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا. لہذا نکاح کسی مجبوری میں نہیں ہے, نکاح سے دور رہنا کسی مجبوری میں ہونا چاہیے. اب اس میں شریعت کیا کہتی ہے؟ بھئی خانقاہ میں پیر صاحب کی مریدنیوں سے بدنظری نہیں چھوٹ رہی, ادھر مریدوں سے بھی نہیں چھوٹ رہی, تو اس مرید کا مطلب کیا ہے کہ بھئی یہ اضافی کھا رہا ہے, اضافی خوراک جاتی ہے تو بدنظری کا شوق پیدا ہوتا ہے, وہ توانائی یوٹیلائز نہیں ہوتی, انسان خرچ نہیں ہوتی. اس کا مطلب ہے اللہ چاہ رہے کہ یہ مرید 2-4 مریدنیوں کو نمٹا ان سے شادی کر لے, ان کی کفالت اپنے ذمے لے لے. یہ حل ہے جو فطرت نے دیا ہے, یہ نیچر نے دیا ہے. بدنظری کا علاج, محاسبے, مراقبے, یہ فطری حل نہیں ہے.